الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام سامعین و حاضرین، شب برات کی اس سعادت بھری جو گھڑیاں ہیں، سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جو فیضان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو نشاور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنائے۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم بیان فرمائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں مبتلا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جس خسارے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ جو اگلی باتیں پھر ہمیں سمجھ آئیں گی۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، یہ خسارہ کسی مال کا خسارہ بیان نہیں کیا جا رہا، یہ خسارہ انسان کے کسی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی چیز اس سے چھن جاتی ہے، یہ اس خسارے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ خسارہ اصل میں میری اور آپ کی یعنی انسان کی زندگی جو مسلسل کم ہو رہی ہے، یہ اس خسارے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی انسان خسارے میں ہے، اس کا مطلب جیسے جیسے ہم اپنی سانسوں کا سفر طے کر رہے ہیں تو مسلسل اپنی جو جتنی مدت لے کے اس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں، وہ ہم اپنی آخری مدت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ زندگی جو گزرتی جا رہی ہے نا اصل میں، اور مسلسل آپ اپنے آخری مرحلے کی طرف جو جا رہے ہیں، یہ خسارہ ہے۔ دیکھیں نا، میں اس کی مثال دوں آسانی کے لیے، ایک کاروباری خسارہ ہوتا ہے۔ کاروباری خسارہ کیا ہے کہ آپ روٹین وائز جتنی بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ اسے مثال کے طور پہ ماہانہ سارے خرچے نکال کے آپ کے 1 لاکھ کی بچت آپ کو مل جاتی ہے۔ حالات تھوڑے ٹائٹ ہو گئے، 1 لاکھ کی بچت سے آپ 50,000 پہ آ گئے۔ ذہنی طور پہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھا نا کہ خسارے میں جا رہے ہیں، اس سے بھی اگر ریشو کم ہو جائے تو ہم کہیں گے مزید خسارہ ہے۔ خرچے نکال کے ککھ نہیں بچا، ہم کہیں گے خسارے کی جو پوزیشن ہے، خسارے کا معاملہ ہے، وہ بڑھ گیا ہے۔ اچھا، اس سے بڑا خسارہ بلا کیا ہوتا ہے کہ بندے نے جو پیسے انویسٹ کیے ہوتے ہیں، وہ بھی لاس میں جانا شروع ہو گئے۔ یعنی بچت تو گئی، اپنی محنت جو کر رہے ہیں وہ بھی گئی، جو اصل آپ نے قیمت لگائی ہوئی ہے، جو اصل انویسٹمنٹ کیا، وہ بھی اب کم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اس سے بھی بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، تو وہ خسارہ بھی یہی ہے کہ انسان کی زندگی جو مسلسل کم ہو رہی ہے،
وہ اپنی موت کی طرف جو بڑھ رہا ہے، یہ ہے خسارہ۔ وہ ایک برف بیچنے والے نے آوازیں لگائی نا کہ خدا کے لیے مجھ سے برف خرید لو، منافع تو منافع، میری تو اصل برف ہی پگھلتی جا رہی ہے۔ آپ سمجھے نا، انسان خسارے میں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے ہمیں زندگی ملی کس کام کے لیے ہے، ہم اپنی زندگی میں کرتے کیا پھر رہے ہیں، اور جو بھی کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے۔ نہیں سمجھ آتی؟ اپنی تاریخ میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، جس معاملے میں بھی ہم گرفتار ہیں یا جو کام بھی ہم زندگیوں میں کر رہے ہیں، ایسے ہی کاموں کی مثالیں آپ کو پہلے سے بھی مل جائیں گی۔ قرآن کھول کے دیکھیں، آپ کو بارہا مرتبہ اس طرح کی مثالیں پڑھنے کو ملیں گی۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، مطلب کاروباری معاملات ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں، یہی ہمارا ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ آپ اس میں ذرا پڑھ کے دیکھ لیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں، ایسے ہی کام اس سے پہلے والے لوگ بھی کرتے تھے، جنہوں نے بے دہانی میں زندگی گزار دی، لاپرواہی میں زندگی گزار دی، کیا بنا ان کا؟ جنہوں نے بغیر کسی تمیز کے اپنی زندگی گزاری، کیا بنا ان کا؟ تو یہ اللہ کا دستور بندے کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ غفلت کا بالآخر انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی احساس مندی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ اگر بندہ بیمار پڑ جائے نا تو علاج کروا سکتا ہے، اگر اس کا مالی نقصان ہو گیا تو محنت کر کے پھر کمائی کر سکتا ہے، دوست ناراض ہو گئے ہیں، کوئی ترلا پا کے کسی کو بیچ میں لا کے صلح ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کا لمحہ جو وقت گزر جائے وہ وقت آپ کسی صورت میں واپس نہیں لا سکتے۔ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت، آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان کو ندامت کس بات کی ہوگی؟ کس بات کی ندامت سب سے زیادہ ہوگی؟ حالانکہ جنت میں جانے کے بعد کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، لیکن حدیث طیبہ کا مضمون ہے کہ ان لوگوں کو جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز ان کو ندامت میں مبتلا کر دے گی، شرمندہ کر دے گی۔ وہ کیا چیز؟ کہ جب اپنی دنیا کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں گے، سوچیں گے، تو جو لمحہ کسی عبادت، کسی نیکی، کسی اچھے کام کے علاوہ یوں ہی فضول کسی کام میں بیت گیا، جب وہ اس کے بارے میں سوچیں گے تو شرمندگی سے سر جھک جائیں گے، اور وہ کہیں گے کاش کہ یہ لمحہ بھی کسی عبادت کے کام میں، کسی نیکی کے کام میں، کسی بھلائی کے کام میں صرف کر دیا ہوتا تو آج جنت میں ہمیں ایک اعلیٰ مقام مل گیا ہوتا۔ تو اس لیے زندگی کے جس حصے میں بھی ہیں، اسی میں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش کر کے پوچھیں کہ وہ سوالات جن کا بھی علامہ صاحب نے بھی تذکرہ کیا، وہ سوالات جو قیامت کے دن رب تعالیٰ نے ہم سے پوچھنے ہیں، میں اپنے آپ سے خود جائزہ لوں، اپنے آپ سے پوچھوں۔ ہمارے صوفیہ کرام نے مراقبہ کرنے کی جو تعلیم دی ہے، وہ بھی در حقیقت یہ جو چیز عرض کر رہا ہوں آسان لفظوں میں، وہ یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے آپ کو خود اپنے آپ ضمیر کی عدالت میں پیش کریں، پوچھیں 5 سوالات جو تیرے رب نے تجھ سے پوچھنے ہیں۔ ابھی میزان عمل کے سامنے کھڑے ہو کے بندے کے پاؤں ٹھیک طریقے سے جمے نہیں ہوں گے، لڑکھڑا رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 5 سوالات اس بندے سے پوچھے گا۔ پہلا جو سوال ہے وہ یہ بتاؤ کہ تمہیں زندگی جو ملی ہے کن کاموں میں گزار کے آئے ہو۔ دوسرا سوال اس کی جوانی کا ہوگا، جوانی جیسا تمہیں وقت دیا گیا تھا، طاقت تھی، ہمت تھی، بہت کچھ کر سکتے تھے، تم نے کیا کیا؟ جوانی کن کاموں میں فنا کر کے میرے پاس آئے ہو، یہ بتاؤ۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ خرچ کن کاموں پہ کیا تھا۔ 5واں سوال یہ ہوگا مختلف ذرائع سے تمہیں علم حاصل ہوتا رہا، یہ بتاؤ کہ اس حاصل کیے ہوئے علم پہ عمل کتنا کیا تھا۔ یہ اپنا حساب آج اگر ہم کر لیں گے تو کل کا وقت ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی ایسا کیا کہ شاپنگ کرنے کے لیے آپ نکلے ہوں گھر سے تو اپنی جیب آپ نے نہیں چیک کی کہ اس میں پیسے کتنے ہیں، اے ٹی ایم آپ نے چیک نہیں کیا کہ اس میں کتنا بیلنس ہے، تو بغیر جیب چیک کیے آپ یوں ہی اپنا بٹوا چیک کیا آپ کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں شاپنگ کرنے کے لیے؟ کبھی کسی بندے کے ساتھ ہوا ایسا؟
شاپنگ کرنے کا پلان بن گیا، فیملی ساتھ ہے، لیکن آپ نے جیب چیک نہیں کی اپنی۔ آپ نہیں دیکھتے کہ رشتہ داری کرتے ہوئے کیا ہم تحقیقات نہیں کرتے؟ محض ایک کاروبار کے لیے دکان کھولنی ہو تو کیا 8-10 بندوں سے مشورہ کر کے اور مارکیٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دیکھ کے، تو کیا ہم یہ سارے کام نہیں کر رہے ہوتے؟ آپ نے کسی جہاز میں سفر کرنا ہو تو کیا ہم اس کی جو ایک لمٹ ہوتی ہے وزن لے جانے کی، کیا ہم اسے چیک نہیں کرتے؟ یہ حاجی لوگ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ایئر لائن ہے انہوں نے 28 کلو 30 کلو کتنے وزن کا کہا ہوا ہے، کہیں ہمارا بنڈل اس سے زیادہ وزنی نہ ہو جائے، اس کا حساب لگا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سارے حساب نہ لگائے جائیں تو جہاں پہ قدم رکھنے جا رہے ہیں وہ معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن چلیں، جیب چیک کیے بغیر آپ شاپنگ کے لیے چلے بھی گئے، زیادہ سے زیادہ کیا ہونا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہونا ہے؟ آپ نے سامان نکال لیا 5,000 کا، جیب سے 2,000 نکلے، کیا ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے نا او سوری یہ 3,000 کا سامان واپس کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، لیکن بندہ کہتا ہے یار بندہ چنگا لگتا ہے۔ اتنی سی بات سے بھی اگر کسی کے سامنے راز کھل جائے کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، شرمندگی ہے نا، لیکن شرمندگی ایسی تو نہیں ہے کہ جس کا ازالہ نہیں ہے۔ آپ سوری کریں، اسی وقت کسی کو کہیں یار چھیتی ٹرانسفر کریں ذرا، اسی وقت آپ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ لیکن عزت دار بندہ کہتا ہے کہ اتنی شرمندگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں جہاں پہ ازالہ ہو سکتا ہے وہاں کی شرمندگی برداشت نہیں ہے۔ بروز قیامت تو ازالہ کرنے کے لیے وہ کتنی مثالیں قرآن نے دی ہیں۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ صرف مجھے اتنا وقت دے دے، بس جاؤں دنیا میں، جو بھی تیرا حکم ہے پورا کر کے فوراً واپس آ جاتا ہوں، مہلت نہیں ملے گی۔ وہاں پہ ازالہ کرنے کا وقت نہیں ہے، وہاں پہ فیصلہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب اگر یہ کوئی بندہ کہے کہ مینوں چیتا نہیں رہا، او بس جی مولوی صاحب دعا کریا کرو، بس یار مینوں پتہ نہیں کی ہو گیا جی، اخیر رزلٹ کیا ہے کہ وہی بے عملی کوئی بھی ریزن ہو، میں مصروف ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلیا، سفر کر رہا سی، وہ بس کسی نے گلیں لاتا سی، کوئی بھی کر لیں، رزلٹ اگر بے عملی ہے تو آپ کبھی قرآن کے دستور سے پوچھ کے دیکھیں، یہ جو غفلت اور یہ جو لاپرواہی جس کا رزلٹ وہی دین سے دوری اور بے عملی ہے، یہ کسی بھی بندے کی زندگی میں جب آتی ہے تو اصل میں اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے اشارہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے جو دستور بیان کیا ہے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں پڑے ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل بہتر ہو رہا ہے۔ مثال دوں آپ کو، کیا ہمارے لوگوں کا مزاج اس بارے میں کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کر کے دوسرے لوگوں کو بہت تنگی میں مبتلا بھی کرتے ہیں، اور جس وقت مل جائے تو اللہ تیرا شکر ہے، شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف جو مالی استحصال ہے اس سے بھی باز نہیں آتے، اور اپنے آپ کو جب خوشحال دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناراض کس کو کیا، راضی کس کو کیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بندے کو۔ حضرت سری سکتی علیہ رحمہ، مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ واقعہ میں نے عرض کیا تھا، دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے سفر پہ، رات ہو گئی، آپ نے دوستوں سے کہا کہ تم بھائی جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن مجھے آج اجازت دے دو، میں تمہارے ساتھ گپ شپ نہیں کر سکوں گا، تمہارے ساتھ وقت نہیں بتا سکوں گا، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج میں کچھ عبادت نہ کر لوں۔ دوستوں نے کہا ٹھیک ہے عبادت کریں، اس سے اچھی بات کیا ہے۔ اچھا، دوست اپنے بیٹھے، انہوں نے نمازیں پڑھی، ذکر اذکار جو بنتا تھا معمول تھا اس کے مطابق سو گئے۔ بعد میں صبح اٹھے دیکھا تو وہ حضرت اپنے اسی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یوں لگا کہ انہوں نے ساری رات کو سجدہ نہیں کیا۔ صبح ہوئی، معمول کے مطابق جب سفر شروع ہوا، حضرت سری سکتی سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ نے ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارنا تھا ویسے کہہ دیتے، عبادت کا بہانہ تو نہ بناتے، آپ نے تو ایک سجدہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ 30 سال پہلے مجھ سے ایک لغزش ہوئی تھی، ایک مجھ سے خطا ہو گئی تھی، تو میں نے آج جب ارادہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہو کے سجدہ کروں، وہ میری غلطی میرے سامنے آ گئی، اتنا شرمندہ کیا، میں کس منہ سے سجدہ کرتا، اتنا فکر مند رہا ہوں۔ اچھا بتائیں نہیں کہ کیا ہوا تھا،
ایک اور مقام پہ آپ کی حیات پاک سے ہی ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک اور مقام پہ آپ نے کسی بندے سے کہا تھا کہ تم دعا کرو، مجھے نا اتنا عرصہ ہو گیا اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے، پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ان سے بھی بات نہیں کی وہ کون سا گناہ تھا، انتقال ہو گیا۔ بعد کے لوگوں نے جب سارے معاملات دیکھے، پڑھے، سنے ان کے، تو پھر سمجھ آئی کہ وہ بات اصل تھی کیا۔ کباڑیے کا کاروبار کرتے تھے، اور کسی بندے نے آ کے ان کو بتایا کہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے تو دکانیں جل گئی ہیں۔ تو سری سکتی کہتے ہیں میں بھی بھاگا دوڑا اور میری دکان کی مجھے خبر ہو، کیا بنا؟ تو جس وقت میں اپنے دکانوں کے قریب ہی پہنچا، ایک آدمی واپس آ رہا تھا وہاں سے، اس نے کہا کہ سری تمہاری دکان کون سی ہے؟ کہا کہ وہ فلانی فلانی۔ چلو اللہ مہربانی کرے وہ بچ گئی، نال دیاں چارے دکانیں سڑ گئی ہیں۔ تو کھڑے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے میری دکان بچ گئی۔ کہتے واپس آیا ہوں اسی خوشی کے ساتھ کہ میری دکان بچ گئی۔ اس کے بعد پہلا سجدہ جو میں نے اپنے رب کے حضور ادا کیا تو اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے الحمدللہ کس بات پہ کہی تھی؟ کیا وہ محل، وہ مقام تھا کہ تو اپنے مال کے بچنے پہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میرا مال بچ گیا؟ یہ ہے وہ ان کا معاملہ۔ کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے مجھے اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے، لیکن عطا پتہ کچھ نہیں کہ میرا گناہ معاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ حضرت جی یہ جو ہم سمجھ لیتے ہیں نا، اپنے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آنے والا وقت ہے اس میں ہم اچھے بن جائیں گے، یا ہم کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، بس پھنسے ہوئے ہیں جی، حالات بڑے ٹائٹ نے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن نے اس کی مثال پیش کی ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور پکچر کسی کی دکھائی ہے ابو جہل کی، ابو لہب کی، دوسرے لوگوں کی۔ کتنی عجیب سی بات نہیں لگتی؟ وہ ہاتھ میں کنکریاں لے کر آ کے جب حضور سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا کیا کرو گے؟ آپ بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں پھر کلمہ پڑھ لو گے؟ اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جسے قبول کر لیا گیا۔ اب وہ ابو جہل نے خود سنا کنکریوں کو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، اور میں تو مذاق کر رہے سے، اسے لگتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا تھا۔ قرآن نے کہا فی طغیانہم یعمہون، جس بندے کو یہ پتہ نہیں چلتا نا میں کیا کر رہا ہوں، وہ اپنی سرکشی میں گھرا ہوا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے بارے میں میں نے اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ درجات بلند فرمائے، ان سے جب میں نے پوچھا حضرت مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑا عذاب، تو چلیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس بندے سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا اللہ کا اس بندے کے لیے کہ جس کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، جس کی طرف اللہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ جب نہیں دیکھے گا تو جنت کا مستحق وہ آدمی کیسے بنے گا؟ رحمتوں کا مستحق کیسے بنے گا؟ وہ تو گیا نا اب۔ میں نے پوچھا کہ استاد جی یہ بتائیں کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ یہ جائزہ لینا چاہے کہ اس پہ کسی بھی انسان پہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب دنیا میں کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی اولاد اگر فوت ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ جتنا دکھی میں ہوں کوئی زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا چلتا ہوا کاروبار ڈوب جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو اللہ کی بڑی پکی گرفت ہو گئی ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے جوانی میں، وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں تے گر گیا عذاباں دے وچ، حالانکہ یہ آزمائشیں ہیں، عذاب نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑا عذاب کسی بھی آدمی کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے، اسے جائز ناجائز کی کوئی سمجھ نہیں آتی، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتے جڑے ہوئے ہیں، کوئی بندے کو سمجھ نہ آئے۔ تو یہ جو غفلت اور لاپرواہی کسی بندے کی زندگی میں آ جاتی ہے، دنیا میں سب سے بڑا عذاب یہی بندے کے لیے ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جتنی بھی گزار کے بیٹھے ہیں مطمئن ہیں اس پہ اچھی گزر گئی؟ اگر یہ والے حالات ہیں تو ضرور فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ بندہ کوئی کہتا ہے کہ میں بھول گیا سی، مینوں پتہ نہیں چلیا، دعا کریا کرو، یہ ہو گیا، یہ سارے ہیلے بہانے اور دین سے دوری کے سارے نتائج ہیں۔
میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے ساتھ جو سارا سسٹم رکھا ہوا نا کائنات کا، کبھی آپ اسے سمجھ کے دیکھیں حضرت جی، انسان کے لیے تو ایک لمحے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول کے ایک لمحہ بھی گزار لے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ بندے کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جائے، بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ سادی سی مثال، صبح سویرے جب آپ اٹھیں، صبح سویرے اٹھیں، آپ اٹھتے ہیں، آنکھ کھولی ہے، آنکھوں کا نور سلامت ہے، آپ نے اپنے کمرے کی ہر چیز کو دیکھ لیا، کمرے سے باہر نکلتے ہیں، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، نظر بالکل کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس وقت اٹھے تو آپ نے جب قدم رکھے، وہ آپ کے قدموں نے آپ کے جسم کا سارا بوجھ اٹھا لیا، تندرستی قائم ہے۔ آپ نے جس وقت تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالا تو آپ کو پچھلی ساری باتیں اسی طرح یاد ہیں، اگلا جو آپ نے مرحلہ سوچ کے رکھا ہوا تھا سارا اچانک سے آپ کو یاد آ گیا، یعنی یادداشت بھی سلامت ہے۔ وضو کرنے کے لیے، ہاتھ منہ دھونے کے لیے آپ نے نلکا کھولا، پانی کھولا، وہ پانی زمین کی کتنی گہرائیوں میں تھا، کتنی آسانی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آنکھوں کا نور سلامت کس نے رکھا، وہ آپ کی یادداشت بھی سلامت رہی کس نے رکھی، آپ کی تندرستی بھی قائم ہے کس نے تندرستی قائم رکھی، پیروں پہ بوجھ پڑ گیا آپ کا، وزن اٹھا لیا اس نے، یہ تندرستی کس نے رکھی، وہ زمین کی گہرائیوں میں پانی کتنے مراحل سے گزر کے آپ کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک روٹی کی مثال لے لیں، گندم کے بیج بونے سے لے کر اس کی کومپل، اس کی پھر پودا، اس کا سٹا بنا، مشینی پروسیس سارے، وہ پھر چکی، پھر وہ آٹا گوندنا، پکانا، یہ سارے مراحل سے گزر کے کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ حضرت جی کس نے یہ سارا کچھ آپ کے لیے ممکن کر دیا؟ کبھی بندہ یہ زحمت کرے اور سوچے، ہم تو سورج نکلتا دیکھ لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ زحمت کی ہو، سوچا ہو کہ سورج نکلتا کس کے لیے ہے؟ یہ رات دن کا نظام اللہ نے بنایا، یہ بنایا کس کے لیے ہے؟ یہ سردی گرمی کے موسم، یہ مختلف موسموں کا آنا جانا، یہ سارا کس کے لیے ہے؟ حضرت جی میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں اللہ نے جو نظام دیا، ایک لمحے کے لیے بندہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر پھر بھی غفلت ہے تو وہ پہلی بات کو ضرور نوٹ کیجئے گا، فی طغیانہم یعمہون، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کے عذاب میں پڑا ہوا ہے۔ اور اگر یہی غفلت کی عادت بن گئی، اور چیتا نہیں رہا، یاد نہیں رہا، مطلب سود لے رہے ہیں لیکن اللہ کی یاد نہیں آ رہی، اذانوں کی آوازیں اپنے کانوں سے سن رہے ہیں لیکن عبادت کا خیال نہیں ہے، بھولا ہوا ہے آدمی، رشوت کا لین دین کر لیا اس نے، اللہ کی یاد نہیں آئی اس بندے کو، سفر کر رہا ہے اللہ کی یاد نہیں آئی، دوسرے بندے کو بڑھ کے کہا کہ تو میں نو جانتا ہے، اللہ کی یاد نہیں آئی اسے، متکبر ہو کے زندگی گزارا ہے، اللہ کی یاد نہیں آئی اس کو، بے شرمی بد نظری کر لی، اللہ یاد نہیں ہے اس بندے کو، کیوں؟ مولوی صاحب تسی دعا کریا کرو۔ اگر یہ سارے اوٹ پٹانگ کام، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی کوئی اسے تمیز نہیں ہے، اگر وقت اسی طرح گزرتا رہا، ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بنے گا کیا اس غفلت کا؟ رزلٹ کیا ہے؟ دنیا سے تعلق ختم ہوا، قبر میں گئے، سب سے پہلا سوال کیا بندے سے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ عادت وہی اگر بنی ہوئی، اذان سنی کوئی فکر نہیں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہی کاروبار ہو گیا کوئی فکر نہیں، رشتے ٹوٹ جائیں خصمانو کھانڈ کوئی فکر نہیں، عزت کسی کو چھال دی کوئی فکر نہیں، گالی گلوچ کوئی فکر نہیں، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کسی کو نقصان پہنچا دیا کوئی فکر نہیں، کیوں؟ اللہ یاد نہیں ہے۔ اس وقت بھی من ربو کا کے جواب میں بندے نے یہ کہا، اچھا اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یاد ہی نہیں ہے، رزلٹ کیا ہے اس کا؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کسی نے یہ کہی کہ دیکھے بندہ مر جائے کفن میں منہ لپیٹ کے اس کا، پھر بھی تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر ہی دینا نا، اسے بہتر نہیں ہے کہ منہ نکال کے بندہ خود اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور آ کر یہ اعتراف کر لے کہ یا اللہ میں غلط تھا، یا اللہ میں غلط تھا۔ اور قرآن عزیز کی وہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دو انداز میں اس کو پڑھا جاتا ہے،
ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو بتانا تمہیں کس چیز نے بہکا دیا تھا۔ دو طرز پہ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اسی بندے کو مخاطب کر دیا، کس چیز نے تمہیں بہکا دیا کہ تمہیں تیرا رب یاد نہیں رہا۔ اور دوسرا انداز کیا ہے، اے انسان تو بتانا کہ تمہیں وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھ سے دور کیا ہوا ہے، تو مجھے آ کر بتا، میں تجھے جان چھڑا دوں گا تیری اس سے۔ میرے پاس آ تو صحیح، آ کے بتا تو صحیح، میرے ساتھ باتیں تو کر۔ تو یہ وقت ہے ہمارے لیے، یہ وقت ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ اللہ کے حضور پیش ہو کے ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر ازالے کی گنجائش نہ بنے، ازالے کا موقع نہ دیا جائے، پھر فیصلے ہو جائیں، حساب کتاب ہو جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حساب کتاب شروع ہو جائیں، تم اپنا حساب خود کر لو، اپنا حساب لگا لو، کیا کر رہے ہو، کیا کما رہے ہو، کہاں پہ خرچ کر رہے ہو، زندگی کا جتنا حصہ بتا کے اب بیٹھے ہوئے بتاؤ اتنا حصہ کہاں پہ گزر گیا۔ تو یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے، اور یہ ساری انسانی زندگی کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں، ہمیں سمجھنی چاہیے۔ دو کام قبلہ کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی معاملات میں۔ پہلی چیز میں عرض کروں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں جی، اپنا رزق جو ہے نا ہمیشہ پاکیزہ رکھیں، رزق کے معاملات میں کبھی کمپرومائز نہ کریں، کبھی کمپرومائز نہ کریں، جتھوں آندا ہے جنہ آندا ہے بس میرا حق ہے، لب جانا چاہیے، یہ عادت اپنی ختم کر لیں۔ اپنے حصے کی محنت، اپنا حق جو بنتا ہے جائز، بس وہی اپنے لیے حلال سمجھیں، وہی اپنے لیے پاکیزہ سمجھیں، جو بندے کا اپنا ذاتی حق ہے۔ ناجائز طریقے سے، کیا اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے کہ اب حرام ہی کمانا پڑے گا؟ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، کم پڑ گئے ہیں، کمی آ گئی اس میں کہ اب حرام کمائیں گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا؟ کیا انسان نے سمجھ لیا؟ رزق ہمیشہ اپنا پاکیزہ رکھیں، کبھی کمپرومائز نہ کریں اس پہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ایک لقمہ حرام کا بندہ اگر کھا لے، ایک لقمہ، پکی بات ہو گئی، نبی نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا پکی بات ہو گئی، 40 دن تک اس بندے کی دعا تو قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک لقمہ جس نے حرام کا کھا لیا، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہے، اور جو زندگی میں چل ہی یہی رہے، کیا بنے گا؟ حضور نے مثال نہیں پیش کی، بیت اللہ شریف میں کوئی بندہ پہنچا ہو، حالت بھی ہمارے نبی نے بیان فرمائی، بال اسے بکھرے ہوئے، کپڑے اس کے گرد آلود، چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے فریادیں کر رہا ہو کہ یا رب میری زندگی کا یہ مسئلہ، یا رب میں لٹ گیا، یا رب میری یہ مصیبت۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کا کھانا حرام کا ہو، جس بندے کا پینا حرام کا ہو، جس بندے کا پہناوا حرام کا ہو، جس بندے کا جسم پلتا ہو حرام کے رزق سے، اللہ کو کیا لگے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کو کیا لگے کہ وہ کس حال میں کھڑا ہوا ہے، کیا مانگ رہا ہے وہ۔ یعنی یہ حلال حرام کی تمیز ختم کر کے اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے صرف اسی غرض سے رزق حاصل کرتے ہیں، اس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ علامہ قشیری علیہ رحمہ نے ایک بندے کی بات لکھی، حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے استاذ ہیں یہ، انہوں نے ایک بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ 40 سال ایک بندے نے 40 سال کسی کی دکان پہ کام کیا، 40 سال دکان پہ کام کیا۔ کام کیا کرتا تھا؟ سامان ہے، بوجھ ہے، وہ تول کے وزن کر کے تو دوسرے بندے کو جو بھی گاہک ہوتا تھا اسے دیا کرتا تھا۔ 40 سال اس نے مر گیا، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیا بنا تمہارا؟ کہا کہ محنت مزدوری کرتا تھا، سبھی جانتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ بھی بڑا اچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے تو اپنا حق تمہیں معاف کر دیا۔ تو بڑی حسرت سے میں نے بڑی حسرت سے پھر دیکھا کہ اللہ نے مجھے اپنا حق معاف کر دیا، تو اب قبر میں وہ جو جنت کی کھڑکیاں کھلنے کی بات ہوتی ہے تو وہ اب اس کے بعد وہ ہو جانی چاہیے۔ ہم جو سنتے ہیں کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جاتی ہے، تو وہ بن جانا چاہیے کیونکہ اللہ نے حق معاف کر دیا ہے۔ تو اگلی ہی بات اللہ کریم نے یہ فرمائی، میں نے اپنا حق تو معاف کر دیا ہے، لیکن رحمتوں کے دروازے اس وقت کھلیں گے کہ جب تک جن لوگوں کا تو نے حق مارا ہے، جب تک اس کا ازالہ نہیں ہو جاتا تو تمہیں وہ ساری نعمتیں نہیں مل سکتی ابھی۔ کیوں؟ اللہ نے جو معاف کیا ہے تو تم دوزخ میں نہیں جا سکتے،
دوزخ میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن جنت میں جانے کا بھی فیصلہ نہیں ہے، رحمتوں کے مستحق بننے کے بھی فیصلے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مالی معاملات ابھی اس کا حساب باقی ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میں نے کیا کیا، میں نے ایسا کون سا کسی کا حق مار دیا؟ تو جواب آیا کہ تو نے وہ جو غفلت کی بنیاد پہ کسی کا حق مارا نا، جس کی طرف تو نے کبھی توجہ نہیں کی تھی، وہ یہ تھی کہ جس ترازو کے پلے میں گاہک کا سامان رکھ کے وزن کیا کرتا تھا، تم نے کبھی دیکھا کہ اسی پہ تیل بھی تول لیا کرتا تھا، چلیں گھی ہے، آئل ہے، وہ بھی تول لیا کرتا تھا۔ اب تو پیکنگ میں آ گیا نا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، وہ کٹوری ہے یا وہ چھنا ہے وہ لے کے جاتے تھے، اسی میں وہ کلو آدھا کلو لے کے آ جاتے تھے۔ وہ چکنائی سی جمی ہوتی ہے، اب وہ گرد جب اڑتی ہے تو وہ گرد اس پہ پڑ گئی۔ وہ فرمایا کہ جس پلے میں تو گاہک کا سامان تول کے دیا کرتا تھا، اس کے نیچے جو ڈسٹ جمی ہوئی تھی، مٹی جمی ہوئی تھی، 40 سال کا حساب لگائے تو 4 کلو وزن بنتا ہے جو تو نے ایسے کسی کو مٹی تول کے دے دی ہے۔ اس کا حساب، اس کا ازالہ جب تک نہیں ہو جاتا اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو پھنس گیا بندہ ادھر آ کے۔ حضرت جی یہ تو اس بندے کی غفلت کی وجہ سے تھا، جس بندے کی اپنی ذاتی ارادے سے، قصد سے اور اپنے رویے سے یہ عادت بنی ہوئی ہو، اس بندے کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اس بندے کا جس کو حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے؟ بچوں کو یہ تو سکھا دیا جاتا ہے بزنس کیسے کرنا ہے، یہ تو لکھ کے لگا دیا جاتا ہے کہ کسی ہوشیار چلاک کاریگر کی ضرورت ہے، تجربہ کار کاریگر کی ضرورت ہے، لیکن اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کا پاس کہاں پہ ہے، اس کا احترام کہاں پہ ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رزق کے معاملات میں کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ حضرت جی اللہ نے جو نصیب کا لکھا نا وہ مل جانا ہے، یہ بالکل واضح حدیث طیبہ ہے کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھ دیا ہے، پوری دنیا اسے مل کے بھی روکنا چاہے وہ روک نہیں سکتی، اور اللہ نے جو تم سے منع کر لیا ہے، پوری دنیا تمہیں فائدہ دینا چاہے تمہیں ٹکا بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کے ارادے میں وہ رزق تمہارا نہیں ہے تمہیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے کبھی بھی ایسی روش، ایسی عادت نہ اپنائی جائے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے اور صرف اپنے مفاد کی طرف ہماری نظر چلی جائے۔ ایک بات تو یہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ دوسری میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی انشاءاللہ ہم نیت کریں انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ بھلا کیا ہے؟ فضائل بہت ہیں، اس کے فضائل بہت ہیں، لیکن نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے نا، آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا، نماز پڑھنے آتے ہیں نا، جیسے نماز شروع ہوتی ہے نا، وہ دکان کا خیال، وہ اپنی یاری دوستی کے خیالات، وہ اوٹ پٹانگ قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ بھی خیالات، اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں، تو یہ سارے خیالات وہ نا نماز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو، کوئی طریقہ دسو، خیال نہیں جاندے، نماز پڑھتے پھر بھی خیال نہیں جاندے۔ قرآن عزیز نے جو اصل فیصلہ فرمایا ہے نا، رب تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فیصلہ کیا فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، روک دیتی ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی برے کاموں سے روک دے گی۔ کس طرح روکتی ہے؟ وہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور آتے ہیں، وہ نماز سارے خیالات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے بیان کرتی ہے کہ بندہ مومن یہ ہے تمہارا عمل، یہ تمہارا عمل ہے، انہی اعمال پہ جی رہا ہے، اسی اعمال کو تو نے زندگی کا اپنا سارا حصہ سمجھا ہوا ہے۔ اب بندہ نماز کے لیے، نماز نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا نا، نماز نے اس کے اعمال نامے بھی سارے لا کے اس کے سامنے پیش کر دیے، یہ تمہارے اعمال نامے ہیں۔ اب بندہ اپنے رب سے معافی مانگے، یا اللہ یہ زندگی کا یہ حسن نہیں ہے جو میں اپنا کے بڑا اترا رہا ہوں کہ میں تو بڑا بن گیا ہوں، یہ زندگی نہیں ہے۔ تو نماز کی جب عادت ہوگی تو پھر نماز بندے کو لا کر خرابیاں اس کے سامنے رکھے گی، خرابیاں سامنے آ گئیں، اللہ کے حضور بیٹھا ہوا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگے گا، اس کا ازالہ ہوتا جائے گا۔ یعنی دن میں 5 مرتبہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بندے نے 5 مرتبہ کوئی گناہ بھی کر لیا ہے، عبادت پھر لا کے رب کے سامنے کھڑا کر دے گی کہ 5 مرتبہ 1000 دفعہ بھی کر لے، 5 مرتبہ عبادت جب اپنے رب کے حضور لا کے کھڑا کرے گی تو اپنے رب سے معافی مانگنے کا موقع ملے گا۔ اور بندہ ابھی بھی یہ سمجھے اور یہ سوچے
کہ بس اے کم ہو لین، بس اے ٹائم نہیں لگتا، وہ جتنے میں کمپنی کام کردا جی انہوں نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیتا ہوتا، موقع نہیں بنیا ہوتا، جو بھی ہیلا بہانہ لگا لیں۔ میں گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ مجھے وقت نہیں ملا، میں سوچ کے بیٹھا ہوں کہ بس وہ دھیان نہیں رہا، یا میں سوچ کے بیٹھا ہوں کہ مصروفیت ہی ایسی ہوتی ہے، کوئی بھی ہلا بہانہ لگا کے اخیر اینڈ یہ نکالیں کہ بس وہ پتہ نہیں چلیا نماز نکل گئی۔ حضرت جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ یہ بندہ جس طرح اپنے کاموں میں پڑا ہوا ہے نا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ اسی طرح کاموں میں رہیں، اور یہ پہرے لگا دیے کہ یہ بندہ ہماری عبادت کے قریب بھی نہ آ سکے۔ کیا بنے گا اس آدمی کا جو اپنے رب تعالیٰ کی نظروں سے محروم ہو گیا ہے، اپنے رب تعالیٰ کی نظروں سے جو بندہ گر گیا ہے، کیا بنے گا اس بندے کا؟ اس لیے دو میں نے چیزیں عرض کی ہیں، پلے باندھیں، اس پہ اگر عمل کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں آپ اپنے آپ میں خود محسوس کریں گے یار بڑا اچھا لگ رہا ہے زندگی گزارنا۔ پہلی چیز، رزق کے معاملے میں بڑے محتاط رہیں، حلال ہے وہی ہمارا حق ہے، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقت میں ادا کرنے کی عادت بنائی جائے۔ اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، عبادت ہے، اللہ کے حضور آپ کو لا کے پیش کر دے گی، آپ اپنے رب تعالیٰ سے باتیں کریں، یا اللہ وہ شیطان کا بہکا ہوا تھا، میں بہک گیا تھا، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں تیری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے۔ یہ سارے بیانات کے ایک بندے نے توبہ کی، اور توبہ کیا، گناہ کیا ہوا کہ بد نظری اس سے ہو گئی تھی، کسی خاتون کو نہاتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا، اتنا شرمندہ ہوا کہ اس اپنی شرمندگی میں اتنا اسے بخار ہو گیا، بیمار پڑ گیا۔ صحابہ کرام نے جا کر حضور سے یہ عرض کی کہ حضور آپ کے وہ سال بعد صحابی بڑے بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ حضور گئے، اپنی گود میں اس کا سر رکھا، حضور اس کے سر پہ یوں شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور حضور اسے تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابی سالبہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا کہ حضور گناہ کر بیٹھا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ سامنے دیکھا جبریل امی کھڑے ہوئے تھے، حضور نے جبریل امی کی طرف دیکھا، جبریل امی کہتے ہیں کہ حضور اسے بتائیں کہ تیرا گناہ تو بہت چھوٹا ہے، تیرا گناہ بہت چھوٹا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ اور جس چاہت کے ساتھ اور جس خوف خدا کے ساتھ یہ کیفیت بنا کے تم یہ بات کر رہے ہو نا کہ حضور میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اگر تیرے اتنے گناہ ہوتے کہ پوری روئے زمین بھر جاتی، آسمانوں تک انبار لگ جاتے، اگر تیرا اتنا بڑا بھی گناہ ہوتا، لیکن تیرے دل کی جو کیفیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اتنا بڑا گناہ لے کر آتا نا تو میں اتنی بڑی رحمتوں کے ساتھ پھر بھی تیرا استقبال کرتا، اس لیے کہ تو آ تو میرے پاس رہا ہے نا۔ بندہ جب اللہ کا ہے تو بندہ تو اپنے رب سے ہی مانگے گا نا، اپنے رب سے ہی بخشش کا سوال کرے گا نا۔ پھر دل کی کیفیت جو میں نے عرض کیا نا، جب وہ بنی تھی، حضور جب اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو یوں اپنی انگلیوں کے یوں پوروں پہ اس طرح حضور چل کے جا رہے تھے۔ واپس آئے، کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور یہ جو ہم نے آپ کا معاملہ دیکھا بڑا عجیب لگا، یوں انگلیوں کے آپ پوروں پہ چل کے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس اخلاص کے ساتھ اور جس خوف خدا کے ساتھ اس نے آخری لمحہ بتایا ہے نا، تو اللہ کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ اتنی کثرت سے فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی مجھے وہاں پہ۔ تو گزری ہوئی زندگی پہ یوں ندامت کا اظہار کریں اپنے رب کے حضور کہ جتنی ہو گئی بس بہت ہو گیا، اس کے بعد نہیں۔ تو جو تربیت کی، اصلاح کی اور عمل کی باتیں میں نے عرض کی، اس سے پہلے علامہ صاحب نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غفلت کے لمحات پچھلی زندگی میں گزر گئے، اللہ درگزر کا معاملہ فرما دے۔ آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ اور اعمال صالحہ والی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔